الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأولياء. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کرہوش عقل میں نال علیہ سو تو میں انشاءاللہ علیہ سو دیہاتی علاقے یہ سال چھوڑ دیتے سے پچھلے سال بھی تھوڑی طبیعت تھوڑی جی اول پچول ہے، لیکن میں نال علیہ سو تو انشاءاللہ گل بڑھ سی. کرہوش عقل کرہوش عقل نادان نبل دے چھوڑ تو تبیے متیانو من پنجے بارے سولینو چم چو اصحاب دی جتیانو در شرم ذرا نہ تو سب بھی علائے انہ کول رسول دے ستیانو پڑھ کے وے کو قرآن خدا دا رب بخش صحابہ دے کتیانو پڑھ کے وے کو قرآن خدا دا رب بخش صحابہ دے کتیانو. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کے ہر روز عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. میرا جدا دھم دھام ہا ہوران چرچا عام ہا جبریل ہاتھ غلام ہا بلغ العلا بکمال غی دھما بیا ملکان دے وچ ہو کے ملے فلکان دے وچ آیا کیا فلکان دے وچ کشفت دجاب جمال غی. جہرا جو سیدے در گیا، جہرا جو سیدے گھر گیا، جہرا گیا او کر گیا، پرجوش سے قدا مر گیا. حسنت جمیع خصال غی وہ جہل علی مٹھ کنکر بار دسو مٹا محمد عربی ہے جو کیا ککرے ہتھا وچ بول پائے صلو علی
عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد جلال محمد انوار محمد اظہار محمد اقبال محمد افعال محمد اصحاب محمد اللهم صل على محمد آلانا واولانا اجملنا اكملنا افضلنا اشرفنا محمد حسین احسننا جمیل اجملنا کریم اکرمنا شفیق اشفقنا محمد اللهم صل على محمد عدوان فتوان رسالة امامة شجاعة لياقة سهادة فدانة متانة محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد عينين محمد رجلين محمد فخذين محمد منكبين محمد تحتين محمد شرقين محمد غربين محمد بدر حنين محمد حسن حسين محمد اللهم صل على محمد آل محمد وبنات محمد خيالات محمد سوالات محمد جوابات محمد كرامات محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى قیم یہ اتنا دین فرمائشاں اور رکھیں جنہیں جہان اچ کہنے کی ہن تھڈے علی پوری چاہ جو نہ تھڈے جلال کو درود تو مکمل تھی جو اپنے سبحان اللہ اللهم صل على من درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد واجب الاحترام علماء کرام معززین علاقہ مدرسہ عربیہ دارالعلوم محمدیہ رجحان دے سالانہ اجتماع ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس ادارے دے اندر گلشن دے اندر سارے بھائی پیر و مرشد حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب حضرت مولانا پیر محمد جواد صاحب بھائی محمد خواب صاحب بھائی محمد ثانی صاحب دیگر علماء کرام طلباء اظام اللہ کا دلی دعائے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرماوے الحمدللہ بھائی خالد صاحب بڑا سونا کلام پڑھ گئے میرے بعد انشاءاللہ العزیز والے اسٹیج زینت بڑھیں سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاری محمد صدیق حقانی صاحب راجن پور کلام تو الحمدللہ آپ دلی بیان ہوسی کون انشاءاللہ اثر کی نماز تک ایمیں بزرگ آندے راسم زیارتنا کریں دے راسو بلوچو خوش نصیبی ہوئے جو ہر سال الحمدللہ علماء کرام دی زیارت بھی کریں دے وے بیانات بھی سن دے وے اللہ تعالی چل کے آمنا سارا آمنا بہنا قبول فرماوے جو کافی سارے علماء کرام تشریف فرمائیں برادر اکبر حضرت مولانا قاری مبشر حسین صاحب ڈی جی خان تو فخر جمعیت حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن ارشد صاحب اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا قاری محمد قاسم صدیقی صاحب آپ دنیا بول کے روڈ بکالی صاحب میرے نال سفر باقی میں استاد العلماء حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب چاچا محمد نواز چاچا موج الہی چاچا حبیب اللہ ماچی اتحاد دے علاقے دے میں کو سارے یار یاد ہوئے سجن یاد ہوئے اجن میں پہنچا بعد چمپیر سے لوگ آکر مولیا دھوکھا دے گیا میں کہا کی میں یہ سال نہیں میں آیا پچھلے سال نہیں میں آیا میں کہا بس ہن دل آ دے جو سال تو بعد یہ ہوئے اجتماع ہوئے تو تاری زیارت ہوئے ایویں نہ مار کا دن نہ دھیر بندہ ملن پائے وجے تو کم خراب نہیں دے بس تھوڑا تھوڑا ہی میں بندہ زیارت کرویندا رہے وجے تے کریندا رہے وجے ہاں کچے ونجو تو کوئی نہ کوئی پچھو ریڑھ ویندے میں آدھا پچھا ہی کوئی نہ مرے یہی چیز رہے
تے میرے دل آدھے بھی بٹ پور تو بچ منجو چنگی گال ہے لیکن اے حضرات آدھے بھی کوئی نہ میں تو کو انشاءاللہ العزیز مولانا صدیق سے تشریف فرمائیں آپ ماشاءاللہ پھول جو ہڈی ہستی تھی تو بیٹھے میری ٹھہنے معذرت ہے حضرت مولانا فخر قائد فخر جمعیت اور فخر ڈیرہ حضرت مولانا محمد اسلم سلمی راہ اپنا دامت برکاتہم العالیہ او بھی تشریف فرمائیں اے اسا نکلے جے ہاتھے دے جوانی میں واز تقریر تے علماء دے حق تے وہاں پکڑ تے چلدا رہیے ہن ماشاءاللہ بزرگ بن گئے تے اللہ رب العالمین ان دی بزرگی کو مسلم فرماوے آپ نا آمین ٹائم نہیں وقت بچاؤ میرے بھائیو اسٹیٹ علماء کرام تشریف فرمائیں آج 22 فروری جیڑ میں اپنے انداز نال 22 فروری دی گال کرنی ہے کوئی کیویں کرے دے کوئی کیویں کرے دے اے 22 فروری اس جناب بہار دے وچ بڑا قیمتی خون زمین تے آئے بیٹھے ہوئے کی ہوئے خون سارے قیمتی ہیں جڑے اللہ دے رستے دے اندر گئے نا وہ سارے قیمتی ہیں ایک جوان اے جائے جو صحابہ کرے نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر گئے 92 91 تو لائے تے 2025 آ گئے 35-36 سال دا عرصہ بے گزر دے ہر مرد ہر عورت ہر بچے ہر گھر ہر گلی ہر کوچا جویں جو ایو صحابہ دی آواز بیان دیے میں ادا کیویں نہ آوے جنہ قاریت قرآن اپنے جانا دے نظرانے پیش کی تنزال بال گھر بار وطن اکشنی ڈٹھا پھر اللہ نے مقام تے اعزاز اجا عطا کی دے اے آج تک نہیں اے 35 نہیں 35 سال نہیں 70 سال جو مک وجے شہید دا خون زین نہیں ویندا آ میں ادارانا اے خون شہید دے خون دے وچوں آواز آدی راسی صحابہ دی عظمت بیان ہو دی راسی تو بھی ایو چرچا پکا تو بھی ایو ذکر کر اپنی زبان تے ہوتے اللہ خود قرآن دے اندر اعلان فرمایا دنیا والو ایمان والے او نہیں جڑے فرمایا ایویں جناب اونچی جینا تے دیکھن تے ایڈے فرمایا نا ایمان والے او لوگ جڑے فرمایا ایمان کھننا نے بل اپنے آپ کو پکا کرے نے مستحکم کرے نے فرمایا اپنے آپ کو میں اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دے میں اللہ اے جا اعزاز دے مقام عطا کرے نا فرمایا رہتی دنیا تک ہونے دا ذکر چلتا رہے نے فرمایا آؤ کون صحابہ فرمایا جنہیں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء دے چہرے دی زیارت کی تھی تلاوت کی تھی میرے محبوب امام الانبیاء کو نیٹھے اللہ نے اے جا مقام دیتے جو قیامت دی صبح تک رب دا قرآن پڑھیدہ راسی دارالعلوم محمدی رجحان دے اندر طالب پڑھدہ راسی آدھا راسی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یہ میرے محمد دی جماعت صحابہ دے ذکر قرآن دے اندر تھی نا ثانی باہر ہوئے اس وقت ڈرے نہیں مارے کچھ بھی بزرگ آدمی فرمایا بسم اللہ آپ کو ذری سبحان اللہ فرمیشیں تھے ساریاں دمائی میں جلدی جلدی کال کو نیڑے لاؤں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا رجحان دے اندر آون والوں کچے پکے علاقے دے غیرت مند سنیو اللہ دا قرآن بے شک او لوگ جو آدن سادہ رب اللہ ول فرمائی گال تے پک گئن ڈٹ گئن سر کچھ ہوئے پریشان نہیں ہوئے اللہ رب العالمین نے مقام آزاد عطا فرمائے کہ جائے ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللہ دا قرآن پڑھے جنہیں ان لوگوں نے اپنی جانا دے نظرانے پیش کی دن اللہ نے مقام بھی عطا فرمائے میرے پاک پیغمبر دی پوری جماعت آلا میرے پاک پیغمبر دا ہر صحابی شان والا میرے پاک پیغمبر دی جتنی جماعت سارے منور سارے شان والے انہیں دے ایک جوان جدنا حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے علاقے دے اندر داخل ہے یہ لوگ اس علاقے دے اندر پہنچے اس علاقے دے اندر ایک بادشاہ دے جنہوں پتہ لگے جو مسلمان آ گئے قرآن پڑھن والے آ گئے نبی دے دیوانے مستانے آ گئے انہیں گرفتار کرائے لائے ہوئی جماعت میں میرے دربار دے اندر پیر جی لوگ جیل گرفتار ہونے دے ٹائم آئے فوج باہر ہوئی ہے انہیں کہ چلو سارا جناب بادشاہ بھی اصلے نے دیکھ لگے کوئی پریشانی علی گال نہیں حضرت عبداللہ نے حضیفہ اپنی پوری جماعت کو آخر لگے نہیں اللہ دا قرآن پڑھو اور میں کیا پڑھ اللہ لا الہ الا هو الحی
دا قرآن شروع ہو گئے اتھاؤں کرمار کا آگن چلو نا یہ لائے دگیں دربار دے اندر جو کہ ٹائم نے استاد حضرت نے فرمائے میں جلدی جلدی اپنا ٹائم مکمل کرو تے بے مہمان نو ٹائم دو تے میں بھی لمبا سفر کی تے میرا دل بھی آجے تیرے نال گالی کرا توجہ کر جے جناب او لوگ آئے اللہ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ پوری جماعت گرفتار ہو دے گئی ہے پوری جماعت جیل رحمت والے نبی امام الانبیاء دی ارکل بادشاہ دے سامنے گئے روم دے بادشاہ عیسائی دے سامنے گئے جھکے نہیں آ جناب سجدہ نہیں کی دا میں جو کہ السلام علیکم ورحمت اللہ بادشاہ دی تے ہوں کہ مولی جڑا این ای میں آتے سلام چکی تھنے بہ گئے تے نال جڑے بیٹھے نا وزیر اللہ کرے وزیر چنگے ہوں وزیر آکھن لگا زین اٹھا وے انہا جناب تانو سلام علیہ صرف اندے بعد جناب تعظیمن سجدہ نہیں کیتا سجدہ ہی نہیں کیتا تے جناب بیٹھ گئے نہیں میں سلام کرے والے نے بادشاہ دی توجہ کو پتہ نہیں جو دربار کے نے آگے لگے سنسان کو سارے محبوب سکھائے جو سلام والا جھکنا ہے کہ اللہ دے علاوہ کسے دے ابو نہیں اللہ دے سامنے جھکنا ہے مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ بگڑی برامن والا اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق اللہ عزت ذلت مالک اللہ جفت نقصان دا مالک اللہ اللہ دے علاوہ سا کہیں کوئی سجدہ نہیں کرے نے اگر لگا میں اتنا بڑا بادشاہ میرے دربار کے اندر آمن تو بعد سلام ملاون تو بعد بہدے سجدہ کیوں نہیں کی دا پر میں سجدہ سانو آمنہ دلال رو گئے اللہ دے نبی رسائے سجدہ دلے کو ذات تیری شان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللہ دا قرآن تو بھی پڑھنا تو دارالعلوم محمدیہ رجحان دے سٹیج پہ اللہ دا قرآن پڑھ دے قاری مبشر ڈیرہ غازی خان دی فرید کرونی دے اندر قرآن پڑھ دے اے جتنے علماء آئے بیٹھے ایک قرآن حضرات خطبہ آئے بیٹھے کوئی سٹے جاتے پڑھ دے کوئی مسجد میں اندر پڑھ دے کوئی چوک کے اندر قرآن پڑھ دے لیکن رب محمد کی قسم ہے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ وقت جابر بادشاہ عیسائی دے سامنے اللہ دے قرآن دی آواز کھڑے لینے اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑے لینے مسجد کے اندر پڑھنا آسان ہے مندر کے اندر پڑھنا آسان ہے میرے ویرہ دکان کے اندر پڑھنا آسان ہے بڑے میرے دکان کھول دے مولا صدیق حقانی سر اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھ دے یاسین میں اڑے لائے چل دا دینو تھوڑا جی میں اپنی سپیٹ دے لالوانا ایو سفر جڑا لاندے جناب دھنگن کلائے دے ایک کھڑا دے دیا تے وال جناب بندائی تے پجے جو کچھ تھک کے یاد آن تے کچھ قرآن پڑھ بھی تے یاد آوے نا دارو اندر آون والے آؤ جیرے ویلے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اللہ دا قرآن پڑھے چاچا محمد نواز سے توجہ میرے آلے پاسے چاچا موجود حبیب اللہ سے توجہ آون والے مہمانوں جیرے ویلے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اللہ دا قرآن بھی پڑھ دے کھڑے آسمان والے پاس منہ کی لکھنا اللہ اللہ انہیں سامنے قرآن کی تلاوت بھی کرنا جابر ساری مدد بھی آپ کرے ساری مشکل میں آپ فرماوے مدد والا میرا اللہ مشکل کو شامل اللہ حاجت روا میرا اللہ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں مجھا نہیں تھی رہا پریشان نہیں ہو رہا یہ میرے پریشانی دا ٹائم آئی فرمایا جے بلے مجھا تھی میرے پیر فرمینے کی رہی آواز وضو کرنا تیرا کم ہے اللہ کے دربار دے اندر دور کات نماز نیت جگہ اللہ کے دربار یہودی نہ ہوئے کافر نہ ہوئے اور دربار کے ظالم نہ ہوئے اتھے نماز بھی نہ پڑھنے میں والا کیا کرا پر میں تو دل اندر میرے نال کال جمیلا کال ملا تیرا کم میں تیری مشکل کو حل کر دے میرے بذل جلال دی ذات دا کم میں توجہ پیر تھے جی حضرت
عبداللہ ابن حذیفہ میں آسمان دو چہرہ کی تو سریکی دے پردہ یہ اردو دا کلام آگے دبیر نصیر دے یہ سریکی داکھیں عبدالقریب خاکی رحمت اللہ علیہ فرمینے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ دیکھنے حل مشکلہ کون کرے گا حل مشکل کون کرے گا سارے آنکھوں اللہ سائے حل مشکل کون کرے گا سارے آنکھوں اللہ سائے حل مشکل کون کرے گا سارے آنکھوں اللہ سائے اٹھے بیڑے کون کرے سارے آنکھوں اللہ سائی توجہ او یسلی ابد والی بولو یار بولو چو بولے نہیں کیوں نہیں گئے یہ نات خواہوں دے وجہ ہاتھ کھڑے کرو والے اٹھے چکرے دے وجہ ایک تلے جا سکے والے تلے جا سکے دے وجہ اٹھی بنجے والے اٹھی پوندے بھی وجہ لمبے ہو جا والے لمبے بندے اسا مولی تو کوشش نہیں تھی ہنگو آدھے میں ساڑھے کو ہنگا گالے میں چھڑی آنکھوں دی وہاں اے مقام حضرت فرمین اللہ جلو بازے کیڑے بازے میرے توجہ کر فرمائے قرآن نال یاری لئیس جلدے بیاں کنے تو سبحان اللہ دیو بندی ایجے سمجھدار ہیں ایجے شریف ہیں اگے ٹول پلا دائی 180 دا 280 دے پیسہ وہ پچھاکڑا کدری خیر میں نے دیکھو توجہ کر چاچا اللہ جو ہے صاحب یہ سارے اس حضرت کی درخواست دی یار حضرت کی درخواست دی بھیرا یہ بزرگاں دی شانی ہے فرمایا حضرت عبداللہ بعد ربیہ میں اللہ کا قرآن کو پڑھتا میں ایگا تو کر یہ دین سے بھوری لے چلاؤ جتے حضرت آکھنا چاہنے فرمایا قرآن یاری لئیے سے اللہ نے ایجا مقام اعزاز دا کی دے فرمایا کھن وطے جوان کو اندر اکنال بطور دیولے گھن گئے اندر اکنال فرمایا ایمیں تیر مارو ایک تیر ایمی جان دینا لگے ایدو کراس تھی ونیر حضرت عبداللہ ابن حذیفہ وجہ آبی میں در اکنال بدے کھنے ظالمہ تیر شروع کی دین دیولے تیر شروع کی دین حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اللہ دا قرآن کرے پردن قاری ندی دی زبان کو اللہ حقانی سے میں پردرانا آدھے کرن حال عطا حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان اٹھا یار کیا جا رہا ہے خواجہ دی نگریز میں دنبار کا اٹھا تو گھر دے چاہیے نہار شاہ اما آ گئی ہے وہاں کے کاکھ نہیں بچا گئی خرورے نہ چلو میرے ریت یہ سونڈی تیرا دکان چکا دے سی میرے ریت تو جو کر سونڈ چلا یار کے بڑے کرنا حال عطا الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا